الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله، غريبا يا رسول الله، غريبا ندارم در جہاں جز تو حبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. خالق ارض و سما کے لیے ساری تعریفیں اور ساری ثنائیں کہ جس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کائنات کو خلق فرمایا اور محض اپنی رحمت سے پھر اس کائنات کا وہ رازق بنا. کروڑوں درود و سلام آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، بیت المقدس کے امام اعظم شب اسریٰ کے دولہ صاحب کعبہ قوسین والضحیٰ کے مکھرے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر کے ڈوروں والے میرے اور آپ کے آقا، امت کے شفیع، روز جزا کے دن کے امت کے رکھوالے، سید الانبیاء و خاتم المعصومین
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار، انسان کی زندگی پر اس کے نظریات و خیالات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نیت نیک ہو، مقصد اعلیٰ ہو، نگاہ بلند، ارادے پختہ ہوں تو انہونی بھی ہونی ہو جاتی ہے۔ اور انسان مشکل سے مشکل تر کام بھی کر گزرتا ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو، مقصد گھٹیا ہو، نظر وقتی مفاد پر ہو اور ارادے کمزور ہوں تو پھر انسان کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اسلامی تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ جہاں نیت ٹھیک تھی، مقصد اعلیٰ تھا، نگاہ بلند تھی، ارادے پختہ تھے، تو انسان نے وہ کام کیے کہ جن کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ بدر کا معرکہ ہو یا درہ خیبر کو اکھیڑنا ہو، وہ جنگ تبوک ہو یا یمامہ ہو، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ انسان نے انہونی کو ہونی کر کے دکھایا، لیکن اس کے پیچھے مقصد اعلیٰ تھا، نگاہ بلند تھی، کردار پاکیزہ تھا اور نیت صاف تھی۔ اور یہ سب کچھ کب ممکن ہے؟ انسان کے اندر ایسی ہمت، ایسی قوت، ایسی طاقت اور یہ جوڑ کب بیدار ہوتا ہے؟ جب انسان خود شناسی اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جتنی دیر تک انسان خود شناسی نہیں کرتا اور خود اعتمادی اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، اس سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو رب کی ربوبیت کے اندر اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا معاملہ تھا اور اسلامی افواج نے قلعہ عیسائیت کو گھیرے میں لے لیا اور اندر
10,000 عیسائی قلعے میں اپنے راہب کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور قلعے کی دیواریں بلند تھیں اور دروازہ کھل نہیں رہا تھا کہ اسلامی افواج اندر داخل ہو سکیں۔ معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک صحابی رسول تھے جو دیوار پر چڑھے اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اور 10,000 کی فوج کے سامنے ایک اللہ کے حبیب کے غلام نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ انہونی ہونی ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت صاف، مقصد اعلیٰ، نگاہ بلند اور کردار پاکیزہ تھا۔ ان 4 چیزوں نے ایک انسان میں یہ جوہر پیدا کر دیا تھا کہ وہ 10,000 لوگوں کے درمیان اکیلا کودا، اور اس کا رعب 10,000 پر اتنا چھایا کہ اس نے تنہا قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ خود شناسی سے پیدا ہوتی، یہ خود اعتمادی سے پیدا ہوتی۔ جتنی دیر تک انسان خود شناسی کی دولت سے آشنا نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ جوہر پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اللہ نے اس کو ساری مخلوقات میں جو اشرف بنایا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مالک ارض و سما نے اسے جو عزتیں عطا کی ہیں، جو اس سے معزز ٹھہرایا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جتنی دیر تک انسان ان مقاصد سے آشنا نہیں ہوتا، اتنی دیر تک اس کے اندر خود شناسی پیدا نہیں ہوتی۔ اور جب یہ جوہر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تو پھر وہ زندگی کو وقت گزاری میں گزار دیتا ہے، پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آیا ہوں اور ایک زندگی لے کر آیا ہوں، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ میں یوٹیوب پر کر لوں، چاہے وہ میں انسٹاگرام پر کر لوں، چاہے میں وہ فوش زندگی گزار لوں، پھر وہ کسی مقصد کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اور اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے مالک و خالق نے کن مقاصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا ہے، تو جب یہ خود شناسی سے آشنا ہوتا ہے تو پھر یہ اتنا بلند ہے کہ یہ ملائکہ کی صفوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اقبال بار بار نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہے، اور نوجوانوں کو مخاطب کر کے اقبال بتاتا ہے کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، تم کون ہو، تمہیں اپنا آپ پہچاننا ہوگا۔ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل دیا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے داراں۔ تو اس قوم کا وارث ہے، تو صلاح الدین ایوبی کا وارث ہے، تو سلطان نور الدین زنگی کا وارث ہے، تو محمد بن قاسم کا وارث ہے، تو عمر بن عبد العزیز کا وارث ہے، تو عمر بن خطاب کا وارث ہے، کہ جنہوں نے دنیا کے تاج
اپنے پاؤں میں رونق دیے تھے، انہوں نے تاجوں کی طرف نہیں دیکھا، اقتدار کی طرف نہیں دیکھا، دنیا کے مال و زر کی طرف نہیں دیکھا، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف نہیں دیکھا۔ ان کی نیت اتنی بلند تھی، مقصد اتنا اعلیٰ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ رب نے اس کائنات میں بھیجا ہے تو پھر کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ کل اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو اللہ بھی فخر سے فرما سکے یہ میرا بندہ ہے۔ وقت گزاری کے لیے تجھے نہیں بھیجا گیا۔ اور اقبال پھر کہتا ہے سن غرض میں کیا کہوں تجھے، وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیر، جہاں دار، جہاں بان، جہاں آرا، کہ جو لوگ ریگستانوں میں رہتے تھے، جو اونٹوں کو چراتے تھے، جو اونٹوں کے غلہ لے کر ریگستانوں میں نکل جایا کرتے تھے، جب وہ اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ کر آئے تو پھر کیا تھا، انہوں نے دنیا میں حکومت بھی کی، دنیا کے لیے باعث زینت بھی بنے، اور دنیا کو فتح بھی کیا اور دنیا پر حکمرانی بھی کی، لیکن ان کی حکمرانی کیسی تھی کہ حکمرانی بھی ان کی ایسی تھی کہ جہاں ان کی اپنی جیب میں تو ایک سکہ بھی نہیں تھا لیکن وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اقبال نوجوان کو مخاطب کرتا ہے کہ خود شناسی اپنے اندر پیدا کر کہ اللہ نے تجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ تجھے اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا کہ تو دنیا جمع کرتا رہے، تجھے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ تم مال و دولت کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر دے۔ نہیں نہیں، اقبال کہتا ہے تجھے بڑے عظیم مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ عظیم مقاصد کیا ہیں؟ وہ عظیم مقاصد یہ ہیں کہ تو خود شناسی پیدا کر، اور خود شناسی کیا ہے کہ تو یہ جان کہ تجھے کیا بنا کر کس نے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور جب تم اپنے مقصد کو پالے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ رب العالمین تجھے کیوں اتنا معزز و محترم ٹھہرا رہا ہے۔ یہ جہاں کو تم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو جہاں کے لیے نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ سارا جہاں تو رب نے تیرے لیے بنایا، تجھے جہاں کے لیے نہیں بنایا، تجھے اس نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے بنایا، تجھے اس نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ کاغذ کے سکے جمع کرنے کے لیے تو رب نے تجھے نہیں بھیجا کہ تو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے تجھے بھیجا۔ کہا نہیں نہیں، تجھے اس نے اپنی معرفت کے لیے بھیجا کہ تو نے اس جہاں میں جا کر میری معرفت حاصل کرنی ہے، اور پھر یہ زمین و آسمان اور یہ جہاں پھر تیرا ہے، یہ سب کچھ پھر تیرا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے خود شناست سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سارا جہاں تیرا ہے۔ ہوائیں عمر بن خطاب کا حکم مان رہی ہیں، دریا عمر کا حکم مان رہے ہیں، بارش عمر کا حکم مان رہی ہے، آگ عمر کا حکم مان رہی ہے، درند و پرند عمر کا حکم مان رہے ہیں۔
مصر کا گورنر بنا کر بھیجا. صحابی رسول حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جا کر خط لکھا، عمر مصر میں چوریاں بہت ہوتی ہیں، ڈاکے بہت ڈلتے ہیں، باہر سے آنے والے تاجر دن دہاڑے لوٹ لیے جاتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیے. جواب کیا لکھتے ہیں؟ اپنے گورنر کو کہتے ہیں گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، مصر کے کتوں، اگر آج کے بعد مصر میں کوئی ڈکیتی ہوئی تو عمر کو جواب دینا پڑے گا تمہیں. گورنر چھت پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مصر کے کتوں، عمر کا حکم ہے آج کے بعد مصر میں کوئی ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے. کتوں نے عمر بن خطاب کا حکم مانا اور پھر مصر میں کوئی چوری نہیں ہونے دی. تجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تجھے یہ دنیا کے سکے جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. اقبال کہتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو جہاں کے لیے نہیں. رب نے تجھے اس جہاں کے لیے نہیں بنایا، اس نے تو تجھے اپنی معرفت کے لیے بنایا. ہواؤں پر حکمرانی کی ہے مسلمانوں نے، زمین کے چپے چپے پر حکمرانی کی ہے مسلمانوں نے. تو کدھر کھویا پھرتا ہے؟ تو خود شناسی کی دولت سے محروم کیوں ہے؟ خود اعتمادی کی دولت سے محروم کیوں ہے؟ تو اپنے اندر یہ اعتماد کیوں نہیں پیدا کرتا کہ تیرے رب نے تجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا؟ اپنے مقصد کو جان. پھر اقبال دوسری جگہ پر کہتا ہے سن، اگر تو خود شناسی پیدا کر لے اپنے اندر اور تم یہ جان جائے کہ تیرے رب نے کس مقصد کے لیے تجھے بھیجا ہے، پھر تم کہاں پہنچے گا؟ اقبال کہتا ہے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے دور سے گردوں کے ستارے. زمانہ تیری آنکھ کے اشارے پر چلے گا اور آسمان کے ستارے دور سے دیکھیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور تو جن ستاروں میں اپنی تقدیر ڈھونڈتا پھرتا ہے، اقبال کہتا ہے وہ ستارے پھر تیرے حکم کے تابع ہو جائیں گے. جو تو کرنا چاہے گا ستارہ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے گا. تو اپنے اندر اعتماد پیدا کر. تو رب العالمین کا کائنات میں خلیفہ ہے، اس نے تجھے اپنی معرفت کے لیے بھیجا، اس نے تجھے خاص مقصد کے لیے اتنا معزز بنا کر بھیجا ہے. تیرے سر پر عزت کا تاج سجا کر ساری مخلوق میں تجھے اشرف قرار دیا گیا ہے. تو جانتا کیوں نہیں؟ یہ کاغذ کے سکے اکٹھے کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا گیا، تجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تیری سحر گئی کی آہیں آسمان سے ٹکرائیں اور تقدیریں بدلتی جائیں. تجھے اس لیے بھیجا گیا تھا شب بیداریاں تیری قوموں کے مقدر بدلے. تجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ رات کے سجدے تقدیر کے فیصلے لکھتے جائیں. اور تجھے تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ فرضوں کے بعد اٹھنے والے تیرے ہاتھ ارے تقدیر کی تاریخ لکھتے جائیں. تو ان ساری چیزوں سے ناآشنا ہو کر ارے تو سکے اکٹھے کرنے میں لگ گیا. تجھے اس مقصد کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. ایران فتح ہوا حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں. ایران کا شہنشاہ جس قالین پر بیٹھا کرتا تھا
چونکہ ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی، فارس اور ایران یہ دو سپر پاوریں گنی جاتی تھی، تو جس قالین پر شہنشاہ ایران بیٹھتا تھا وہ قالین مال غنیمت میں مدینے پہنچی۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے سامنے قالین کھولی گئی اور کہا گیا یہ خوبصورت بہت ہے، یہ قیمتی بہت ہے، یہ نایاب ہے، یہ اس نے ایک ہی بنوائی ہے اپنے بیٹھنے کے لیے، اس کی دوسری مثل اور اس کا دوسرا نسخہ بھی نہیں ہے، کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ کسی نے کہا امام حسن کو گفٹ دو، کسی نے کہا امام حسین کو گفٹ دو، کسی نے کہا عمر بن خطاب آپ اپنے بیٹھنے کے لیے رکھ دیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ سنیے، فرمایا اس کو وہاں بچھاؤ جہاں مسجد نبوی میں آنے والے نمازی جوتے اتارتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو کیا پتہ چلے جو بات اقبال کہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے داراں، کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے کہ جنہوں نے بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کچل ڈالے تھے۔ تو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر، اپنے اندر خود ہی پیدا کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ کن بلند مقاصد کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا۔ اس نے تجھے اپنی معرفت کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ تو اس کی معرفت سے آشنا ہو جا، تیرا رشتہ اس کی ذات سے اتنا بلند ہونا چاہیے کہ رات کے پچھلے پہر کی تیری آہیں اور سسکیاں عرش کو ہلا دیں۔ میں نے چند دن پہلے درس قرآن میں کہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا جبرائیل ایک بات تو بتاؤ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وقت کون سا ہے، سب سے زیادہ محترم وقت کون سا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب کیا دیا؟ کہا باقی تو میں نہیں جانتا، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا افضل وقت ہے، وہ کون سا محترم ٹائم ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جب سحری کا وقت آتا ہے رب کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، سحری کے وقت رب کا عرش بھی جنبش میں آ جاتا ہے۔ تجھے تو ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا، تو سکے اکٹھے کرنے میں لگ گیا، تو کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے میں لگ گیا، تو بلند و بالا عمارات بنانے میں لگ گیا، تو شاہی محلات کی زندگی کا جو ہے نا وہ پسندیدہ بن گیا، اور تجھے فکر ہی نہ رہی کہ تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تجھے اس لیے بھیجا کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کر، اور جب تم اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کا اشارہ، پھر زمانہ تیری آنکھوں کی آبرو کے اشاروں پر چلے گا۔ آج تو جو دھکے کھاتا پھرتا ہے نا، پھر وقت آئے گا جب زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے پر چلے گا، دیکھیں گے تجھے دور سے، گردون کے ستارے، آسمان کے ستارے تجھے دور سے دیکھیں گے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، جو تیرا ارادہ ہوگا ستارہ اس ارادے کی طرف جائے گا۔ اقبال کہتا ہے تجھے تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ اور سن، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، تیرے تخیلات کے کنارے کتنے ہونے چاہیے؟ جن کی کوئی حد ہی نہ ہو، جن کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، کہ تو اس طرح بن جا کہ روئے زمین پر بیٹھ کر تو ایک آنسو بہائے تو آسمان تک تیرے شرارے جائیں۔
سن تعمیر خودی کر، تعمیر خودی کر، خودی کی تعمیر کر اپنے اندر۔ اقبال کہتے ہیں تعمیر خودی کر، اثر آ رسا دیکھ، پھر دیکھ کہ تیری آ کہاں تک پہنچتی ہے۔ افسوس ہے انسان پر کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا تھا وہ مقصد ہم بھول بیٹھے۔ جس مقصد کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا گیا تھا وہ مقصد ہم بھول بیٹھے۔ ہمیں تو سحرگائی کی لذتوں سے آشنا رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سحرگائی کی لذت تو دور کی بات ہے، ہم تو فرض بھی بھول کر بیٹھ گئے۔ شب بیداریوں کی دولت تو دور کی بات ہے، ہم تو فرائض بھی نہیں مکمل کر رہے۔ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر کے زمانے کا رخ بدلنے کی بات تو دور کی ہے، ہم تو 5 وقت کی نماز کو بھی مکمل نہیں کر رہے۔ تجھے اس لیے تو نہیں بنایا گیا، تجھے تو خود شناسی کے لیے بنا کہ تو پہچان کہ تیرے اندر اللہ نے کیا طاقتیں اور قوتیں رکھ کر تجھے بھیجا، کن مقاصد کے لیے بھیجا۔ میں نے پہلے کہا خیالات اور نظریات کا انسان کے وجود پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب وہ خیالات اور نظریات نیک کر لے، نیت نیک ہو، مقصد اعلیٰ ہو، نگاہ بلند ہو، تو پھر وہ تاریخ کے دہارے کو بدل کر رکھ دیتا، تاریخ کو بدل کر رکھ دیتا۔ عمر بن خطاب نے تاریخ بدلی یا نہیں بدلی؟ عمر بن عبدالعزیز نے تاریخ بدلی یا نہیں بدلی؟ بدلی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے، صلاح الدین ایوبی نے، محمد بن قاسم نے، ان لوگوں نے تاریخ بدلی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حکومتوں سے ٹکر کون لے سکتا ہے؟ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس جہاز ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر سے ٹکر لی ہے یا نہیں لی؟ وقت کے جابر سلطان سے ٹکر لی۔ کردار، خود شناسی، کردار کی بدولت حضرت مجدد نے بغیر اسلحے کے وقت کے بادشاہ کو ہرا کر رکھ دیا، اور پھر جہانگیر کو مجدد کے پاؤں میں اپنا سر جھکانا پڑا، اور حضرت مجدد الفسانی کو قلعہ گوال یار میں اس نے بند کیا ہوا تھا، اور اسے پھر قلعہ گوال یار میں جا کر حضرت مجدد کی ہر بات کو ماننا پڑا۔ جب تک ہر بات منوا نہ لی اتنی دیر تک آپ قلعہ گوال یار سے باہر نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود شناسی ہے، یہ خود اعتمادی ہے کہ تم پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کتنی طاقتیں دے کر بھیجا۔ ہم پھر وہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سکے کمانے کے لیے آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمین پر بلند و بالا عمارات کھڑی کرنے کے لیے آئے۔ عمارتوں سے عزتیں نہیں ہوتی ہیں، سکوں سے عزتیں نہیں ہوتی ہیں۔ بلال کی جیب میں ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں تھا، لیکن زمین پر چلتا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ عرش پر سنائی دیا کرتی تھی۔ عمر بن خطاب کے گھر ہنڈیاں نہیں پکتی تھی، لیکن 24 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، حکومت کر رہا تھا۔ یہ کس بنیاد پر؟ یہ کردار کی بنیاد پر۔ آج ہمارے پاس کردار نہیں ہے، سکے ہیں۔ آج ہمارے پاس کردار نہیں ہے، عالی شان بنگلے ہیں۔ آج ہمارے پاس کردار نہیں ہے، بلند و بالا گاڑیاں ہیں، مہنگی ترین گاڑیاں ہیں۔ آج ہماری زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے، لیکن کردار نہ ہونے کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر، پستی ہمارا مقدر، پریشانیاں ہمارا مقدر، دھکے کھانا ہمارا مقدر، خاک چھاننا ہمارا مقدر۔ لیکن جن لوگوں کے پاس کردار کی دولت تھی، کردار کی بدولت، وہ کھجور کے شاخ کے نیچے بھی سوئے ہوتے تھے، پھر بھی وہ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہوتے تھے۔ کردار بنیادی چیز ہے جس سے آج امت محروم ہے۔ آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے
سحرگائی کی لذت کیا ہے آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر جو آئیں اور سسکیاں نکلتی ہیں وہ آسمان کے بلندیوں تک کہاں پہنچتی ہیں۔ آج کے نوجوان کو خبر ہی نہیں ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر جب اپنے رب سے باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں لذت کتنی ہے۔ آج کے نوجوان کو خبر ہی نہیں ہے کہ جب پروردگار عالم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں مٹھاس کتنی ہے۔ آج کے نوجوان کو خبر ہی نہیں ہے جب سرور دو عالم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو مدینے کے تاجدار پر پڑھے جانے والے درود میں مٹھاس کتنی ہے اور مدینے والے کی کرم نوازیاں کتنی ہیں۔ آج کا نوجوان ان ساری باتوں سے ناآشنا ہے۔ پھر مجھے بتائیے اس خاک کے ڈھیر میں قوت کیسے آ سکتی ہے، طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ طاقت تو وجودوں میں نہیں ہوتی ہے، طاقت تو ایمان کی قوت کا نام ہے جس سے آج ہم محروم بیٹھے۔ وہ اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کر کے گئے، آج زہر کے قطرے سے ڈرنے والوں خالد بن ولید تو پورا پیالہ پی گیا تھا، لیکن اسے اعتماد تھا اپنی ذات پر، اپنے کردار پر، اپنے رب پر، کہ اگر رب نے مجھ سے کام لینا ہے تو زہر کا پیالہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ جس بدر کے میدان میں ہم چلے ہیں وہاں آگے اسلحے کا ڈھیر ہے، وہاں مکے کے مانے ہوئے جنگ جو لائے گئے ہیں؟ پتہ تھا کہ ابو جہل رنڈیوں کی قیادت کرتا ہوا جشن فتح منانے کے ارادوں سے آیا ہے، اور 313 بیر سر و سامانی کے عالم میں چلے۔ سرزمین مدینہ سے جب نکل رہے تھے تو ہاتھ میں کھجور کی شاخیں تھی، یہودی تالیاں بجا کر کہہ رہے تھے کھجور کی شاخیں بھی کبھی تلواروں سے ٹکرا سکتی ہیں، لیکن بدر کا میدان آج بھی جا کر اس سے پوچھو گواہی دیتا ہے کھجور کی شاخوں والے تلواروں والوں سے جیت کر آئے تھے۔ کیا تھا یہ کردار تھا جس سے آج ہم محروم ہیں، آج امت اس سے محروم ہے، آج امت کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ تو اقبال بار بار آج کے نوجوان کو مخاطب کر کے کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر داراں۔ اور تو اپنی تاریخ تو یاد کر، اپنی تاریخ کا مطالعہ تو کر، اپنے آباء و اجداد کو تو پڑھ، تو وارث کن کا ہے؟ تو ان کا وارث ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے تاج والوں کے تاجوں کو پاؤں کے نیچے روند کر رکھ دیا تھا۔ تجھے تو اس قوم نے پالا ہے۔ میں تجھے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، ریگستانوں میں رہنے والے وہ لوگ جنہیں تو بدو کہتا تھا، جنہیں تو ان پڑھ کہتا تھا، جنہیں تو کہتا تھا کہ یہ اونٹوں کے غلے چرانے والے ہیں، جنہیں تو کہتا تھا کہ یہ اونٹ بان ہیں، جنہیں تو بکریوں کے چرواہے کہتا تھا، جب دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئے اور کردار کی دولت کی چھاپ ان کے وجودوں پر چڑھی تو سن، پھر وہ جہاں گیر بھی ہوئے، جہاں باں بھی ہوئے اور جہاں آرا بھی ہوئے، اس کائنات سے ان کا نام نکالا جائے تو یہ کائنات بے حسن ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں پھر حسن نہیں رہتا۔ اس کائنات کی تاریخ سے آج عمر کا نام نکالو، آج ابو بکر کا نام نکالو، آج علی المرتضیٰ کا نام نکالو، آج عثمان بن عفان، ابو ہریرہ، موسیٰ عشری کا نام نکالو، تو خدا کی قسم یہ کائنات اندھیرے میں چلی جائے گی۔ روشنی ہے ان کے کردار سے آج بھی امت میں۔ تو اقبال کہتا ہے تجھے میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھا، لیکن تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ تو کیا ہے؟ تیرا کردار کدھر گیا؟ تجھے سجدے کی لذت کیوں نہیں ہے؟ تجھے سحرگائی کی لذت کیوں حاصل نہیں ہے؟ تیرے محلے کی مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ تیرے کردار میں پاکیزگی کیوں نہیں ہے؟ تیرا مقصد اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ تیری نیت میں اخلاص کیوں نہیں ہے؟ تیری نگاہ بلند کیوں نہیں ہے؟ بتا تو صحیح، اس کا جواب دے۔
عمر کے وارث بننے والے بتا تو صحیح کہ عمر جو وراثت چھوڑ گیا تو اس کو سنبھال کیوں نہیں سکا؟ اس لیے آج کے نوجوانوں کے لیے اقبال بار بار چیخ کر کہہ رہا ہے، لوٹ آؤ اپنی حقیقت کو پہچانو، پلٹ کر آ جاؤ، سوچو کہ رب نے تمہیں اتنا معزز کیوں بنا کر بھیجا، اتنا خوبصورت چہرے، اتنے حسین نقش و نگار، اتنے حسین وجود دے کر تمہیں رب نے کیا بھیجا؟ تم اس کے رشتہ دار ہو؟ نہیں، اس نے تمہیں بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے، کہ تم اپنے وجود پر میری معرفت کا رنگ چڑھا۔ کائنات کی کوئی کریم تجھے اتنا خوبصورت نہیں بنا سکتی جتنا خوبصورت تو رب کی معرفت کے ذریعے بن سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کا حسن اکٹھا کیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم، سیدنا بلال کے پاؤں کی ایک انگلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک انگلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں بلال اتنا حسین ہے۔ وہ حسن کہاں سے آیا؟ وہ کردار کا حسن تھا، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا حسن تھا، وہ حضور کی محبتوں کا حسن تھا، وہ اللہ رسول کی اطاعت کا حسن تھا۔ یہ یوں نہیں آتا۔ شیخ الحدیث بڑے ہیں، علامے بڑے ہیں، مفتی بڑے ہیں، محدث بڑے ہیں، فقیہ بڑے ہیں، ویل چیئر کا بابا کیوں اتنا نام کما گیا؟ ایک معذور شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا وہ اتنا دنیا میں کیوں نام کما گیا؟ آخر وجہ کیا تھی کہ پوری دنیا میں اس کا نام گیا؟ کیوں؟ اس نے اپنے آقا سے وفاؤں کا سبق شروع کیا تو آقا نے بھی اس کو اتنا بلند کر دیا کہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کا غلام بن جاؤ، پھر دیکھو دنیا میں تمہیں کس طرح دنیا آقا مانتی ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنی حقیقت کی طرف۔ اپنی حقیقت سے دور رہنے والوں، ذلتوں کے تمہارے مقدر نہیں ہیں، تمہیں رب نے عزتوں کے لیے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں نے تو دنیا میں عزت، یا اللہ فرماتا ہے بنائی اس لیے ہے کہ یا عزت میرے رسول کی یا ایمان والوں کی ہے۔ تم ایمان والے بن جاؤ، عزتیں تمہاری ہیں، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر دھکے تو تم پہلے ہی کھا رہے ہو، خاک تو تم پہلے ہی چھان رہے ہو، پھر چھانتے رہو گے۔ لیکن یاد رکھنا کل سرے محشر جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس کا تم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس لیے لوٹ آؤ اپنے اصلی مقصد کی طرف۔ اللہ مجھے